ذوالجناح شاعر حسین یا کربلا میں ہونے والے واقعات سے وابستہ نشانیوں میں سے ہے۔ آج کے وقت میں اس طرح اس کا سجایا اور بنایا جانا بھی کربلا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے، تاکہ آج کا انسان کربلا کے ان مناظر کی یاد کو تازہ کر سکے۔ ذوالجناح ایک وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ذوالجناح حسین بن علی کے اس گھوڑے کا مشہور نام ہے جو واقعہ کربلا کے دوران ان کے ساتھ تھا۔ مشہور تاریخی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس گھوڑے کو پیغمبر اسلام نے حارث نامی ایک شخص سے خریدا تھا۔ اس وقت ذوالجناح بھی ایک بچہ تھا، اس کا نام مرتجس تھا۔ اس وقت حسین ابن علی علیہ السلام بھی بچے تھے۔ آپ ذوالجناح کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ ذوالجناح کی تربیت بھی اہل بیت کے گھرانے سے ہوئی۔ ذوالجناح لغوی معنی کے لحاظ سے بازو یا پروں والا گھوڑا ہے۔ ذوالجناح جب تک زندہ رہتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ حسین ابن علی کربلا میں موجود ہیں۔ اسلام اور اہل بیت کے دشمن فوج سامنے موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہیں اور دشمن فوج سے مخاطب ہیں، میں حسین ابن علی ہوں۔ لیکن افسوس، اسلام دشمنوں نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا۔ آپ کا ذوالجناح کربلا میں آپ کی شہادت کے بعد بی بی زینب بنت علی کے خیمے میں آیا اور آپ کو شہادت حسین کا اشارہ دیا، جس کی تھوڑی دیر بعد وہ ذوالجناح دریائے فرات میں کود کر غائب ہو گیا۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشور کے دن اہل تشیع حضرات تعزیہ نکالتے ہیں، اہل بیت کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں اور ذوالجناح کو زیارت کی نیت سے نکالا جاتا ہے۔ ذوالجناح جس کے جسم پر تیر برسے تھے، ذوالجناح جس نے جسم پر تیر کھا کر وفا کی نئی مثال قائم کی تھی، اسی نسبت سے ذوالجناح کے جسم پر جگہ جگہ تیر باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذوالجناح کی تیاری کے دوران آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں اور اس کو امام حسین علیہ السلام کی سواری کا مظہر قرار دیا جاتا ہے۔ میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف معلومات مہیا کرنا ہے۔ واقعات کو بتانے میں کسی قسم کی غلطی ہو جائے تو اللہ کریم مجھے معاف فرمائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔